اللہ الرحمن الرحیم جی، آج ہم آپ کے لیے ایک بہت زبردست کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ ایک کہانی ہے ایک نوجوان مصور کی، تو آئیے یہ کہانی اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ پھول، خوش رنگ تتلیاں، بادل، دھنک اچھے لگتے تھے اور میرے ہونٹوں پر نغمات مچلتے تھے۔ خوشگوار اور بھرپور دن تھے۔ ایگزام سے فارغ ہو چکا تھا، رزلٹ کا انتظار تھا، دل میں خواہش اور آنکھوں میں حسین سپنے تھے۔ ان سپنوں کی تعبیر میری سانولی سلونی سی کزن، اس کا نام تعبیر تھا، اسے دیکھ کر ہی لگتا تھا کہ وہ واقعہ کسی خوبصورت خواب کی تعبیر ہے۔ وہ مجھے بچپن سے اچھی لگتی تھی اور لڑپن میں پہنچا تو وہ اچھا پن محبت میں بدل گیا۔ گو ابھی اظہار نہیں کیا تھا، مگر ہماری محبت کو اظہار کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آنکھیں دل کی بات کہہ چکی تھیں، دل جڑ چکے تھے اور ایک ہی ساز پر دھڑکتے تھے۔ ہماری محبت میں کوئی ظالم سماجدوار نہیں تھا۔ وہ انٹر میں تھی اور میں ان دنوں فارغ تھا۔ دل میں ہزاروں خواہشیں اور دماغ میں کئی طرح کی خواہشوں اور سوچوں میں وہ چھائی تھی۔ محبت نشہ ہے اور نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ تعبیر اکثر پوچھا کرتی تھی، مصور نام کا اثر ہے جو مصوری کرتے ہو؟ میں جواب دیتا، تیری منمونی صورت مجھے مصوری پر اکساتی ہے۔ بچپن سے مصوری میرا شوق رہا ہے۔ میں نے تعبیر کی کئی تصویریں بنا رکھی تھیں۔ میرے اس شوق اور جنون سے گھر والے باخبر تھے۔ گھر میں تھا ہی کون؟ ابو، امی اور میں، ساتھ ہی چاچی اور تعبیر۔ خدا کی قدرت تھی یا ہمارے والدین کی پلاننگ، ہم دونوں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، اس لیے اپنے والدین کے ساتھ ساتھ اپنی چاچی چاچا کی آنکھوں کا تارا تھا۔ تعبیر انٹر کے بعد مزید تعلیم کے لیے ہاسٹل شفٹ ہو گئی، کیونکہ کالج گھر سے کافی دور تھا۔ وہ گئی تو گھر کی رونق بہار بھی ساتھ لے گئی۔ میں نے محکمہ پولیس میں اپلائی کیا ہوا تھا، تاحال ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ میں فارغ تھا، سارا دن تعبیر کے خیالوں اور برج سے کھیلتا رہتا۔ اس سے قبل کہ میری تنہائی اور عاشقی دیوانگی میں بدلتی، محکمہ پولیس سے میرا بلاوا آ گیا۔ تعبیر کو بھی اطلاع دی، وہ بھی چھٹیاں لے کر آ گئی۔ گھر والوں کی دعائیں، نصیحتیں اور تعبیر کی محبتیں اور یادیں لے کر میں محکمہ پولیس کی سخت ٹریننگ کے لیے گیا۔ ٹریننگ سخت تھی۔ ابتدا ہے میرے ساتھی مجھے کہنے لگے، یہ پولیس کی نوکری تمہارے بس کا روگ نہیں، جاؤ مصوری کرو یا کسی کالج میں پروفیسری۔ مگر میں ڈٹا رہا۔ ٹریننگ مکمل ہوئی تو سب دوست بکھر گئے۔ جو سختی پہلے گراں گزرتی تھی، اب بیتے لمحوں کو یاد کر کے لطف آتا۔ ٹریننگ ختم ہوئی تو گھر آ گیا۔ خوشی کے بھرپور دن تھے۔ پھولوں کی طرح خوشیوں کی عمر بھی قلیل ہوتی ہیں۔ تعبیر کی ہاسٹل میں طبیعت خراب ہوئی تو اسے ہاسپٹل لے کر گئے۔ وہاں نام نہاد مسیحوں کی بنا غلطی سے اسے غلط انجیکشن لگا دیا گیا۔ مرض بڑھتا گیا، ہم دیکھتے، سوچتے اور ہاتھ ملتے رہ گئے۔ تعبیر ہم سے دور، بہت دور چلی گئی، جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا۔ جب تعبیر نہ رہی تو خواب عذاب بن گئے۔ میں نے ڈیوٹی جوائن کر لی، مگر اندر سے مر چکا تھا۔ میری اذیت صرف وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو خود اس کرب سے گزر چکے ہوں۔ سانس چلتی رہی اور جاز سینے میں تپتی رہی۔ یوں 4 سال بیت گئے۔ مجرموں اور جرم سے لڑنے میں مصروف رہا، مگر تعبیر کی یاد سے غافل نہیں رہا۔ 4 سالوں میں بڑے بڑے گینگز کو اکھاڑ کر رکھ دیا۔ محکمہ میں کچھ افیسرز خوش تھے، مگر کثرت مجھ سے نالاں تھی۔ پہلے دبے اور پھر سیدھے لفظوں میں مجھے سمجھا چکے تھے، مگر میں کب کسی کی سننے والا تھا۔ اپنی دھن میں رہا، عوام کی دعائیں میرے ساتھ تھیں اور میرا ضمیر مطمئن۔ پھر کسی کی پرواہ کیوں کرتا؟ سیاسی کرتو دھرتوں نے محکمہ پر زور دیا تو میرا ٹرانسفر وسطی پنجاب کے دور دراز قبضے میں کر دیا گیا، جہاں جرم اور مجرم کی شرح بہت حد تک کم تھی، امن اور سکون تھا۔ آس پاس کے زمیندار، وڈیرے، نمبردار اور ناظموں کی طرف سے دعوت نامے آنے لگے۔ میں جانتا تھا یہ دعوتیں مجھے اپنی راہ اور ڈب پر لانے کے لیے کی جا رہی ہیں، اس لیے ان کی پرخلوص دعوتوں کو شکریہ کے ساتھ ٹالتا رہا۔ چند دنوں بعد ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہاں رہ گیا تو میری صلاحیتوں کو زنگ لگ جائے گا اور میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ یوں میں روایتی پولیس والا بن کر رہ جاؤں گا۔ میں انہی سوچوں میں گم اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ جی میں آیا، کیوں نہ آس پاس کے گاؤں کا جائزہ لیا جائے۔ ایسے تو بیٹھے بیٹھے طبیعت اوب جائے گی۔ گاڑی میں ڈرائیور فیض احمد کے علاوہ میرے ساتھ ایک سپاہی تھا۔ فیض احمد ہنس مکھ، جیدار اور اچھی طبیعت کا مالک تھا۔ گاڑی گاؤں کی کچی سڑک پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ میں شیشے سے باہر کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ لہلاتے کھیت، توانا شجر، بیروں سے بھری شاخیں دل اور آنکھوں کو بہت بھلی لگ رہی تھیں۔
गंदम की फसल तकरीबन तैयार थी। कुछ ही दिनों बाद कटाई शुरू होने वाली थी। पुलिस की गाड़ी पर नज़र पड़ते ही लोग इधर उधर हो जाते। थोड़ा आगे बच्चे खेल रहे थे। आगे बच्चे धूप में क्रिकेट खेल रहे थे और मट्टी से अटके हुए थे। पुलिस की गाड़ी को नागवार नज़र से देखा और फिर खेल में मगन हो गए। ये एक अलमिया है कि लोग पुलिस को देखकर तहफ़्फ़ुज़ महसूस नहीं करते, बल्कि पुलिस को शाकी नज़रों से देखते हैं। इससे ज़्यादा कसूर पुलिस में छुपी काली भेड़ों का भी है। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय कुछ बअसर लोगों के मफाद को तरजीह देते हैं और अपना मफाद हासिल करते हैं। इनकी इस कोताही से मुआशरे को कितना नुकसान पहुँच रहा है, ना तो इनको इनकी इस बात का अंदाज़ा है और ना ही तदारुक। तो नाज़रीन मोहतरम, जब मुहाफ़िज़ ये अपना फ़र्ज़ भूल जाएं और बेखबर हो जाएं तो मुआशरे को तबाही से कौन बचा सकता है। सर, आपको म्यूज़िक से लगाव है? ड्राइवर ने पूछा। जी, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है? दोबारा सवाल आया। बस जो भी हो सुन लेता हूँ। फिर मैं शीशे से बाहर देखने लगा। सर, बुरा ना माने तो म्यूज़िक चला दूँ? ड्राइवर चाय और म्यूज़िक के बगैर कहाँ रह सकते हैं। मैंने कुछ सोचा और इजाज़त दे दी। तो ड्राइवर ने लाला ईसा खैलवी की आवाज़ में गाड़ी में गूंजने और कानों में रस घोलने और दिल में उतरने लगी। वाह यार, क्या गीत है मौसम की। मेरा इतना कहना था कि ड्राइवर रेडियो की तरह बजने लगा। सर, ये गीत बाबा थल फ़रूक रोखड़ी का है। उन्होंने लाला के लिए बेशुमार गीत लिखे जो बहुत मकबूल हुए। वो अवामी शायर थे और अवामी शायरी करते थे। उर्दू और सराइकी के मेहमान शायर थे। आपने इनकी गज़ल हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा तो सुनी होगी। ड्राइवर ने इश्तियाक भरी नज़रों से मुझे देखा। मैंने कहा, अभी तक तो नहीं सुनी, मगर लगता है अगर आपके साथ रहा तो ज़रूर सुन लूँगा। मेरी बात पर ड्राइवर के चेहरे खुशी के रंग बिखर गए। यार, ये रश क्यों लगा हुआ है? मैंने सिपाही से पूछा, जो लाला का गीत सुनते सुनते जाने कहाँ खो गया था। सिपाही ने जवाब दिया। सिपाही के जवाब देने से पहले ही ड्राइवर ने बताया, ये मेरा गांव है। इस नलके से गांव की सारी लड़कियां और औरतें पानी भरने आती हैं, क्योंकि गांव में और कहीं कोई नलका नहीं। मैंने सवाल उठाया तो फैज़ अहमद ने जवाब देते हुए कहा, वो नलके तो हैं, मगर इस तरह मीठा पानी किसी और नलके का नहीं है, तो इसलिए ये सब इधर से पानी भरते हैं। गांव अभी तक बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बिजली और पक्की सड़क ना है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें सिर्फ एक उस्ताद है। मेरी तवज्जो ड्राइवर की बात से ज़्यादा बहर थी, जहाँ रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे। दबे दबे कहके और इटलियाँ करती ख़वातीन और लड़कियाँ पानी भरने में मसरूफ़ थीं। ड्राइवर ने ज़रा आगे बढ़कर गाड़ी रोक दी। गाड़ी के रुकते ही उधेड़ उमर शख्स करीब आया और बड़े सलीके से सलाम किया, हाल हवाल पूछा और गांव में आने की वजह दरियाफ्त की। इसकी गुफ्तगू और अंदाज़ बता रहे थे कि वो कोई गांव का आम आदमी नहीं है। इससे कबल कि मैं शख्स से कोई सवाल करता, ड्राइवर ने बताया, ये मास्टर अकबर अली नातक हैं जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते हैं। आ जाएं, वो सामने हमारी बैठक है। अकबर अली नातक ने हाथ से इशारा करते हुए दावत दी। दावत में अपनायत और खलूस था जिसे मैं रद्द ना कर सका। अकबर अली नातक की बैठक पर चाय की प्यालियों से चुस्की लेते हुए गुफ्तगू चल रही थी। सामने हरे भरे खेत थे। पगडंडी पर एक औरत और एक लड़की चलती हुई आ रही थी। जब वो हमारे करीब से गुज़री तो मारे हैरत के मेरा मुंह खुल गया। ये क्या मेरी नज़र का धोखा था या सामने वाक़या ताबीर थी? महबूब आँखों के सामने ना हो तो किसी में भी महबूब की झलक नज़र आए तो इंसान
وہ انسان کے دل کو بھا جاتا ہے۔ میری محبوبہ تو ہمیشہ کے لیے کھو گئی تھی، اب اس کی ہو بہو صورت والی دیکھی تو دل مچل گیا۔ تو ناظرین محترم، دل کو جینے کا بہانہ مل گیا۔ سر چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے، کن خیالوں میں کھو گئے۔ ڈرائیور کی آواز کانوں میں گونجی تو میں خیالوں کی دنیا سے باہر آ گیا اور چائے پینے لگا۔ تو دل اتھل پتھل سا ہو گیا تھا، جی تو بہت چاہ رہا تھا پوچھوں لڑکی کون ہے، مگر یہ معجوب سا لگ رہا تھا۔ اسی کشمکش میں ایک ماہ گزر گیا۔ دل نے بہت بےتاب کیا، آخرکار ڈرائیور فیض احمد سے معلومات لیں۔ ڈرائیور فیض احمد کو اپنا ہمراز بنا لیا تھا۔ وہ لڑکی ماسٹر اکبر علی ناطق کی بیٹی کرن تھی۔ میرے والدین اور چاچا چاچی بھی دوسرا ٹرانسفر سے پریشان تھے۔ یہاں 4 مہینے بیت گئے تھے۔ امی میری شادی کے لیے فکر مند رہتی تھیں، بار بار شادی کا تقاضا کر چکی تھیں، جسے میں ہمیشہ خوبصورتی سے ٹال دیا کرتا تھا، مگر وہ بھی اپنی ضد پر قائم تھیں۔ تو جب کرن کو جب سے دیکھا تھا تو دل میں پرانے ارمان جاگ اٹھے تھے، آنکھوں میں پرانے سپنے نئے رنگ سے اگائے تھے۔ امی سے بات کر لی تھی، امی راضی تھیں۔ اب خدشہ تھا کہ ماسٹر اکبر علی ناطق مانتے بھی ہیں کہ نہیں۔ امی کو کامل یقین تھا کہ وہ راضی ہو جائیں گے، اگر نہ ہوئے تو ذہن میں تھا کہ فیض احمد کو بیچ میں ڈالوں گا۔ مجھے امی ابو کے آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ میں تھانہ میں سرکاری فائلوں میں الجھا ہوا بیٹھا تھا کہ سپاہی نے میرے آفس آ کر اطلاع دی، سر ناظم صاحب آئے ہیں۔ تو میں نے اوپر سر اٹھاتے ہی اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ انہیں بھیج دیں، اور فائل پر جھکا رہا۔ ہم حاضر ہو چکے ہیں۔ سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو ملک عزیز دلوکر کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ منصور صاحب، پہلی دعوت تو آپ نے قبول نہیں کی تھی، اب خوشی کا موقع ہے، دعوت قبول کیجیے۔ اور ساتھ ہی کہا، اوے بشکو صاحب کا کارڈ لے آ۔ ملک عزیز دلوکر نے بلند آواز میں کہا تو ایک پختہ عمر کا آدمی فوراً سے پیشتر حاضر ہو گیا، میز پر کارڈ رکھ کر باہر چلا گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا میز پر کارڈ کی جگہ انگارہ پڑا ہے۔ میں نے کارڈ کھول کر نہ دیکھا اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ عصر کے وقت فیض احمد کی باتوں سے معلوم ہوا کہ ناظم ملک عزیز دلوکر کی دوسری شادی ماسٹر اکبر علی ناطق کی بیٹی کرن سے کر رہا ہے۔ اس انکشاف سے میرا تو دل ہی بیٹھ گیا، خواب سارے ٹوٹ گئے۔ فیض نے مزید انکشاف کیا کہ یہ شادی نہیں، ایک طرح کی زبردستی ہے۔ زبردستی کیسے؟ میرے سوال پر فیض نے ساری تفصیل بتائی۔ جو کچھ یوں ہے، 2 سال قبل ماسٹر اکبر علی ناطق کی بیوی شدید بیمار ہو گئی، علاج معالجہ چلتا رہا مگر کچھ خاص فرق نہ پڑا۔ پھر شہر لے گئے، وہاں انکشاف ہوا کہ اس کو کینسر ہے۔ جمع پونجی علاج پر خرچ ہو گئی، یار دوستوں سے قرض لیا گیا، جب وہ بھی کم پڑ گیا تو محکمے کو فنڈ کی درخواست دی مگر وہاں سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ تو ماسٹر صاحب نے سکول میں جو شیشم کے درخت تھے وہ نیلام کر دیے اور پیسے بیوی کے علاج پر لگا دیا مگر محکمے کو اطلاع نہ دی۔ 2 سال قبل ماسٹر کی بیوی بیماری سے لڑتے ہوئے زندگی کی جنگ ہار گئی۔ ماسٹر کی 4 بیٹیاں ہیں مگر بیٹا کوئی نہیں۔ ملک عزیز دلوکر کی پہلی شادی کم عمری میں ہوئی، اس کے 2 جوان بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹے کی شادی گزشتہ سال ہوئی۔ کچھ عرصہ قبل ایک دن ملک نے کرن کو دیکھا تو دل ہار بیٹھا۔ فیملی بھی شادی کی مخالفت کر رہی تھی مگر ملک اپنی ضد پر اڑا رہا۔
ماسٹر پر وہ درختوں والا معاملے پر ٹھوس اور دباؤ بڑھا کر بیٹی کا رشتہ لے رہا تھا۔ خاندان کی مخالفت کا سبب فیض نے یہ بتایا کہ ماسٹر اکبر علی ناطق لوہار ہے، گاؤں میں ان کو کمینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ طاقت کا بھی نشہ عجیب ہے، اس نشے میں طاقتور کمزوروں کو ازل سے نگلتے آئے ہیں۔ ظلم سہنا ہی کمزوری ہے، یہی کمزوری طاقتوروں کو ظلم کرنے پر اکساتی ہے اور انہیں عروج دیتی ہے، اور وہ اپنی طاقت کمزوروں پر کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح میں نے کوشش کی کہ کسی طرح ماسٹر کی بیٹی کی شادی اس زمیندار سے نہ ہو، کیونکہ وہ مجھے پسند تھی اور وہ میری تعبیر کی طرح نظر آتی تھی، مگر ماسٹر نے بالکل جواب دے دیا اور اس کی شادی کر دی۔ یوں کرن کی شادی زمیندار کے ساتھ ہو گئی۔ کچھ دن بہت بوجھل طبیعت کے ساتھ رہا، پھر ڈیوٹی کے مصروفیات میں گم ہوتا گیا۔ پولیس کی ڈیوٹی میں سکھ چین کم اور خجل خواری ہمیشہ زیادہ ہوتی ہے۔ یوں 6 ماہ بیت گئے۔ پھر ایک دن صبح سویرے ہی تھانے میں افراتفری مچ گئی، شور شرابہ ہوا۔ ابھی ناشتہ بھی شروع نہیں کر پایا تھا کہ سپاہی نے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ سر جلدی آفس میں آئیں، ملک عزیز دلوگر قتل ہو گیا ہے، جائے وقوع پر چلنا ہے۔ ملک عزیز کو بیوی نے قتل کیا، جس کے چشم دید گواہ موجود تھے، اور خود وہ قتل کر کے فرار ہوتی ہوئی کنویں میں گر کر فوت ہو گئی۔ جائے وقوع پر پہنچ کر ضروری کارروائی نپٹائی اور دونوں لاشوں کا پوسٹ مارٹم کروانے کا حکم دیا تو ورثہ صاحب بگڑ گئے۔ ان کا رویہ مجھے مشکوک لگا، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہا، اور جب پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو مجھے کارروائی نپٹانے میں آسانی ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ملک عزیز کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس سے وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ بعد میں اس کے ماتھے پر ڈنڈے سے کاری ضرب لگائی گئی تھی، جبکہ کرن کی موت گلا دبانے سے واقع ہوئی۔ اس رپورٹ نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ نیت صاف ہو تو منزل پر پہنچنا دشوار نہیں ہوتا۔ فیض احمد کو گاؤں بھیجا کہ حقیقت معلوم کر کے لائے۔ ملک کے دونوں بیٹوں کو گرفتار کر کے تھانے میں بند کیا۔ ملک کے دونوں بیٹے اس شادی پر خوش نہ تھے، مگر باپ نے شادی کر لی۔ اب جب کرن ماں بننے والی تھی تو بڑے بیٹے نے باپ سے صاف کہہ دیا کہ کرن کی اولاد نہیں ہونی چاہیے، وہ کمی نسل سے اپنی بہن یا بھائی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو موت کا ایک دن مقرر ہے۔ ملک کا بلاوا آ گیا۔ بیٹوں نے اس موقع کو اپنے حق میں کرنا چاہا۔ باپ کے ماتھے پر ڈنڈے سے ضرب لگا کر ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنا چاہا۔ کرن کو مار کر کنویں میں ڈال دیا اور بعد میں شور مچا دیا، مگر حقیقت کب چھپ سکتی ہے۔ دونوں بھائی جب تھانے میں لائے گئے تو بہت اکڑ رہے تھے، مگر ان کی ساری اکڑ ایک ہی رات میں نکل گئی۔ چلان بنا کر ملزموں کو جیل بھیج دیا۔ ماسٹر اکبر علی ناطق میرا بہت ممنون تھا۔ اگلے ہفتے میرے ٹرانسفر کے آرڈر آ گئے۔ میں نے محکمہ کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا، جسے فوری قبول کر لیا گیا، اور میں گھر لوٹ آیا۔ اب میں نے اپنا تعبیر سکول کھول لیا ہے اور اپنا سکول چلا رہا ہوں۔ ہر شام کو تعبیر کی قبر پر پھول رکھنے جاتا ہوں تو مجھے کرن کی بے اختیار یاد آ جاتی ہے، تو آنکھ سے آنسو گر پڑتے ہیں اور میرے دل سے صدا آتی ہے، میری قسمت بھی کتنی عجیب ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جلد نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔